ہاں جی، آپ سب کیا سوال ہے آپ کا؟ حفصہ میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ جمعہ پڑھتا ہے نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اسے نہ نماز آتی ہے کوئی چیز نہیں آتی، وہ حتیٰ کہ ہفتے کے بعد بھی غسل نہیں کرتا، اس کے کپڑے پاک نہیں، گندا سا رہتا ہے، کیا اس کے پاس سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ سکتا ہے دیکھیں جی، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے معاشرے کے لحاظ سے. جو اللہ کا نہیں بن سکا وہ آپ کا کیسے بن جائے گا؟ جسے اللہ نہیں یاد آتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، غسل نہیں کرتا، ایمان کا جو آدھا حصہ وہ کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. تو جو اللہ کا نہیں بن سکتا وہ آپ کو کیسے بن جائے گا؟ وہ آپ کو شفا کیسے اللہ سے دلا دے گا؟ باقی رہی بات اس سے دم کروانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، دیکھیں جی اس دور کے اندر فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، بہت سے حالات خراب ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی کہانی سناتے ہیں، ایسا ایسا ڈرامہ بازی کر کے دکھاتے ہیں اور ایسی ایسی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اور جو ان کے پاس جانے والے بھی ہیں وہ بھی ان جیسے تقریباً ہوتے ہیں، یا بیچارے کو بھولے بھالے ہو جاتے ہیں، جو پھنسے ہوتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ کہتے ہیں شاید کہ یار یہاں سے خیر ہو جائے، شاید کہ یہاں سے خیر ہو جائے، لیکن وہ ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، ان کا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. روزانہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرک میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے وہ بابا جی یہ کرتے وہ کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑے ہی معاملے خراب ہیں. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ ذکر الہی کثرت سے کریں، خود گھر میں کریں اور اللہ کا ذکر پکڑ لیں، صبح شام کے اذکار کریں. کوئی بھی معاملہ ایسا ہے تو اگر آپ کو کوئی شک شبہات لگ دے آن لائن علاج کروا لیں، اور کوشش کریں نہ کسی معالج کو آپ نے اپنی تصویر سینڈ کرنی ہے، نہ کوئی ویڈیو کال پہ دم کروانا ہے. یہ بات یہ نہ ہو کہ آپ کو ویڈیو کال پہ دم کرے یا آپ کی تصویریں مانگ لے، کل کو آپ کو بلیک میل کرے. بیٹی کا معاملہ ہو، کل کو آپ کو بلیک میل کرے، آپ کے لیے معاملے ڈسٹرب ہو جائیں. بیٹے کے معاملے میں کوشش کرنی ہے کہ بہت احتیاط برتنی ہے. اور یہ فتنے کا زمانہ ہے، شر کا زمانہ ہے، جتنا زیادہ ہو سکے بچیں، خود گھر میں علاج کرنا سیکھیں. انشاءاللہ جو آنے والی ویڈیو ہوگی ہم ہر طرح کے علاج آپ کو بتائیں گے، خود گھر میں علاج کیسے کرنا ہے. جیسے جیسے لوگ ہم سے سوال کرتے ہوں گے انشاءاللہ ہر بیماری کے حوالے سے، ہر طرح کے جادو کے حوالے سے، ہر طرح کے جنات کے حوالے سے خود انشاءاللہ بتائیں گے کہ گھر میں آپ علاج کریں، یا آپ کو بتایا جائے گا کہ اس رقیہ کو اس طریقے کے سن لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ہم پروسیجر یہی بنا رہے ہیں اور کلاسیں یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سے مریض خود اپنا گھر میں علاج کرنا سیکھ لیں. یا آپ نے کسی معالج کے پاس جانا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، لوگوں کا بیس اور ہوتا ہے، کچھ کرتے اور ہوتے ہیں، شکل سے کچھ اور لگتے ہیں، ہوتے پیچھے سے کچھ اور ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے دعا استخارہ پڑھا کریں، کوئی بھی سفر کرنا دعا استخارہ پڑھا کرے، اللہ سے مشورہ کیا کرے، اللہ ہم علاج کروانے جا رہے ہیں، اس بندے سے کروانے جا رہے ہیں، اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے، اللہ ہمارا پیسہ بھی سلامت رہے، اللہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے. تو استخارہ لازم کیا کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے بڑے زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور بڑا زیادہ سکون ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے، فتنے سے، بیماری سے بچا کرے.